بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں ایک کتابچہ جو میں نے ہی تحریر کیا جس کا نام ہے پیغام جمعیت، تو یہ چند ویڈیوز کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ نئے دوستوں کو جمعیت کی طرف راغب کرنے میں ہمیں آسانی ہو اور ان کو اپنی بات سمجھانے میں آسانی ہو، اور عوام کے اندر جمعیت کا پیغام جو ہے وہ آسانی کے ساتھ پہنچایا جا سکے۔ تو اس سلسلے کے چند عنوانات ہیں۔ تو سب سے پہلے میں تاریخی پس منظر آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جمعیت علماء اسلام کا تاریخی پس منظر کیا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں 1857 میں جنگ آزادی لڑی گئی۔ اس جنگ آزادی کے اندر انگریز کامیاب ہوئے، اور اس کے بعد انگریزوں نے یہاں پر ایک ایسا تعلیمی نظام دیا جو لارڈ میکالے جس کا بانی تھا، اور اس کا نعرہ یہ تھا کہ میرے نظام تعلیم سے جو نوجوان ہیں وہ رنگ و نسل کے لحاظ سے تو ہندوستانی ہوں گے، لیکن ذہن، سوچ، فکر و نظریہ کے لحاظ سے وہ انگریز بن جائیں گے، یعنی وہ ہماری تہذیب کو، ہمارے تمدن کو، ہمارے کلچر کو پسند کریں گے اور غلام بن جائیں گے، اور ان کی سوچ غلامانہ ہوگی۔ جبکہ اس حکمت عملی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے اکابرین نے بھی تعلیمی حکمت عملی اختیار کی۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین نے دارالعلوم دیوبند اور دیگر مدارس قائم کیے، جن کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان نوجوانوں کے ایمان کا تحفظ کرنا، ان کو آزادی کی جد و جہد کے لیے تیار کرنا، اسلام کا کلچر اور ثقافت اس کا تحفظ کرنا۔ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے شاگرد حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو حضرت شیخ الہند نے انگریز کے خلاف سب سے بڑی تحریک آزادی چلائی، جسے تحریک ریشمی رومال کہا جاتا ہے، لیکن تحریک ریشمی رومال کا راز غداروں کی وجہ سے وقت سے پہلے فاش ہو گیا۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے عزیز شاگردوں مولانا حسین احمد مدنی، مولانا عزیر گل اور حکیم نصرت حسین وغیرہ کئی احباب کے ساتھ گرفتار کر کے جزیرہ مالٹا میں قید کر دیا گیا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے افکار سے روشنی لے کر مفتی کفایت اللہ، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسین احمد مدنی، محمد علی جوہر، مولانا حسرت موہانی اور مولانا شبیر احمد عثمانی بر عظیم پاک و ہند میں قافلہ حریت و آزادی کے سالار بنے۔ بر عظیم پاک و ہند میں علماء اور ان کے متعلقین کی جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے آزادی و حریت اور فروغ اسلام کی منظم جد و جہد اور قربانیوں کا کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا۔ سن 1946 میں اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جمعیت علماء اسلام قائم کی، جنہوں نے تحریک آزادی اور قیام پاکستان کی جد و جہد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس کا اعتراف کرتے ہوئے قائد اعظم نے مغربی پاکستان میں مولانا شبیر احمد عثمانی اور مشرقی پاکستان میں مولانا ظفر احمد عثمانی کو پرچم کشائی کے لیے منتخب کیا۔ قیام پاکستان کے بعد 1956 میں شیرہ والا گیٹ لاہور میں جمعیت علماء اسلام کا اجلاس ہوا، جس میں مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو امیر اور مولانا غلام غوث ہزاروی کو جنرل سیکرٹری منتخب کیا گیا، اور پاکستان کے لاکھوں علماء جمعیت سے وابستہ ہوئے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد حضرت ہزاروی اور مفتی محمود نے جمعیت کو مزید منظم کر کے عوامی منشور پیش کرتے ہوئے 1970 کے انتخابات میں حصہ لیا، اور جمعیت کے پلیٹ فارم سے جید علماء اسمبلیوں میں پہنچے اور تحفظ اسلام کے لیے نمایاں کردار ادا کیا۔ اپنے شاندار تاریخی پس منظر اور اکابر کی جد و جہد کی وراثت کے ساتھ جمعیت علماء اسلام آج معاشرے میں بھی موجود ہے اور اسمبلیوں میں بھی موجود ہے،